مریں گے، سیठ بھی مریں گے، مزدور بھی مریں گے، مرد بھی مریں گے، عورتیں بھی مریں گی، نیک بھی مریں گے، بد بھی مریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، موت آنی ہے، موت برحق ہے، اور قرآن مقدس فرما رہا ہے جب ہم کسی میت کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جس دعا کو، جس آیت کو بطور دعا پڑھتے ہیں یہی تو پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم۔ اے دولت پر گھمنڈ کرنے والے انسان، اے جوانی پر اترانے والے انسان، اے نسب پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسان، اے اچھے مکانات کے اندر رہ کر غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسان، اے سواریوں پر گھمنڈ اور غرور کرنے والے انسان، اے اچھی بیوی پر غرور کرنے والے انسان، اے اچھے شوہر پر غرور کرنے والی خواتین، زیورات پر اترانے والوں، مال پر اترانے والوں، مکان پر اترانے والوں، کاروبار پر اترانے والوں، جب تم کسی کے منہ پر قبر کے اندر اس کو لٹا کر کے مٹی اس کے منہ پہ ڈالتے ہو تو یہی تو پڑھتے ہو، منہا خلقناکم، یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے انسان تجھے۔ اللہ اکبر۔ سائنس کچھ کہے، دنیا کے لوگ کچھ کہے، انسان تخلیق، اسلام تخلیق کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، انسان تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا تیری عظمتوں پہ قربان، انسان کو بار بار سبق دہرایا جا رہا ہے، پھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ بتائیں جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ علم پر گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ نسب پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ عبادت پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ حسن و جمال پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اتنی ہی بات کہہ کر قرآن خاموش ہو جاتا تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ اکبر، قرآن یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوتا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وفیہا نعیدکم، دوبارہ اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا، یعنی تیرا ٹھکانہ تو مٹی سے اٹھا ہے اور پھر مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا۔ اور تیسری بات پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اسی مٹی کے ساتھ، اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی اسی مٹی سے پھر تجھے اٹھایا جائے گا، مٹی میں ملا کر پھر مٹی سے اٹھایا جائے گا، مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا گیا، مٹی سے پھر تجھے اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں قبر کے احوال بیان کروں تو یقیناً بڑے نازک ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آج میں آپ کے سامنے قبر کے احوال بیان نہیں کروں گا۔ آج میری گفتگو کا عنوان وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا، یعنی ایک دن ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں، ایک دن ہے جسے یوم حساب کہتے ہیں۔ اس دن اللہ ہر انسان کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مٹی سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم کس حالت میں اٹھیں گے؟ ہم کس پوزیشن میں اٹھیں گے؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے سچے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تو نے بڑا مشکل سوال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عالم ما کانا وما یکون سے جب یہ سوال کیا گیا کہ لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل سے آقا نے فرمایا، اے معاذ آج تو نے بڑا مشکل سوال کیا۔ مشکل سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ واللہ، اللہ اکبر، میرے نبی کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مشکل اس اعتبار سے نہ تھا کہ حضور کو علم نہ تھا، ارے نادان، جب ان کے شاگرد کا یہ عالم ہے کہ وہ منبر پر، کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب علم علی کا یہ عالم ہے کہ علی نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، سب کے سوال کا جواب دیا، تو اللہ اکبر، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤں، علی مرتضیٰ کے پاس جو علم تھا وہ آیا کیسے؟
یہ بھی پہلے سمجھ. مولا علی کے پاس علم آیا کیسے؟ ان کے پاس سبحانی میاں ہو، حافظ صاحب ہو، مولانا ہو، یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کسی نے بخاری پڑھی، کسی نے مسلم پڑھی، کسی نے ترمذی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ابو داؤد پڑھی، مشکات پڑھی، تفسیروں کی کتاب پڑھی، تو وہ علم والے ہوئے. لیکن جب علی عالم تھے تب تو بخاری ہی نہیں تھی، تب تو مسلم ہی نہیں تھی، بلکہ بخاری کو علم ملا علی کے صدقے، مسلم کی صحیح مسلم آئی علی کے صدقے، ہے نا؟ تو علی کو علم کہاں سے ملا میرے مولا کو؟ تو میں کہوں آپ کہیں تو بات الگ ہے، وہ خود کہتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ سلونی 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 کرتے ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، ایسا دعویٰ کوئی نہیں کرتا. آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ حضور کو میں غسل اپنے ہاتھوں سے دوں، تو میں حضور کو وصال کے بعد غسل دے رہا تھا. جب غسل دیا تو رسول اللہ کی ناف کے اندر پانی جو بھر گیا، کیونکہ حضور کی جو ناف تھی وہ بالکل کٹوری کی طرح گہری تھی، ناف شریف حضور کی کٹوری کی طرح گہری تھی. تو حضور علیہ السلام کو جب استراحت کروا کر غسل دیا میں نے، تو وہ ناف میں پانی آیا، پلکوں پر پانی جم گیا، بھووں پر پانی جم گیا. تو میں نے سوچا علی اس پانی کا کیا کروں؟ کپڑوں میں خشک کروں گا تو کپڑے میں خشک ہو جائے گا، لیکن کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے. تو میں نے کپڑوں میں خشک کرنے کی بجائے رسول اللہ کے بھووں پر جو پانی تھا اس کو اپنی زبان سے چوس لیا، پلکوں پہ جو پانی تھا اس کو اپنی زبان سے چوس لیا، اور ناف میں جو پانی تھا، میں ناف پر اس لیے بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ناف میں جو پانی تھا اس کو بھی چوس لیا. کبھی اپنی طرح بشر کہنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، اپنی ناف پر ہاتھ پھیر کر ذرا ناک پہ رکھ کر دیکھنا، تب پتا چلے گا کہ تیری بشریت کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. لیکن رسول اللہ کی ناف کی نظافت اور طہارت پر قربان جائیں کہ اس ناف میں جو پانی تھا اسے علی نے چوس لیا. تو میرے مولا کہتے ہیں وہ پانی چوسنے کی برکت ہے کہ خدا نے مجھے اتنا علم عطا کر دیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے حجابات اٹھا دیے جا. جس کے ناف کا پانی علی کو اتنا بڑا عالم بنا دیتا ہے تو اس ناف والے کے علم کا عالم کیا ہو. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. لیکن حضرت سیدنا معاذ ابن جبل، دیکھیے ہم اپنے عقیدے کی بات، دوسروں کی ذمہ داری ہم پر نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی دکان کے آئٹم کو پیش کرتا ہے، دوسروں کی بات ان کی ذمہ داری وہ پیش کرے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ذرہ ذرہ، تارا تارا، زمین آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور سے چھپی ہوئی ہو. ارے نادان لوگ، نادان کہتے یہ چھپایا وہ چھپایا وہ چھپایا. میں نے کہا چندی چور تو نے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے اللہ کو، رسول اللہ کو اپنی طرح کہتا ہے تو کیا اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ تو ماں سے دولت چھپاتا ہے، وہ اللہ ہے نادان. جس کو محبوب بناتے ہیں اس سے کچھ چھپایا نہیں کرتے. ارے جس کے سامنے ذات بے نقاب کر دی، کون سی بات ہے جو چھپا کے رکھی ہوگی؟ جب ذات بے نقاب ہو گئی تو کون سی بات ہے جو نقاب میں ہے؟ ہر بات میرے اللہ نے جو چاہا بتایا. اسی لیے میرے نبی کو ہم عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں. اللہ نے سارے اولین اور آخرین کا علم اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیا، اور سارے اولین اور آخرین کے علوم میرے نبی کے علم کا ایک حصہ ہے. کل علم نہیں، کل علم تو اللہ ہی جانے کتنا دیا، لیکن بات علم رسول پر آئی تو میں نے وضاحت کر دی. تو بات جو تھی وہ اس کی طرف چلنا ہے، توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. سیدنا
سیدنا معاذ ابن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کس پوزیشن میں اٹھیں گے، حالت کیسی ہوگی، کس حالت میں اٹھیں گے؟ تو اللہ کے سچے نبی عالم ما کانا وما یکون خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اے معاذ تو نے بڑا مشکل سا سوال کر لیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اس منظر کو یاد کر کے آنسو آ گئے۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سید العالمین قائد المرسلین جس منظر کو یاد کر کے روئے، اور کتنا روئے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا اتنا روئے، صرف آنسو دو آنسو نہیں بلکہ معاذ کہتے ہیں آقا اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی خوبصورت سی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آنسو داڑھی جب تر ہو گئی آنسوؤں سے تو پھر داڑھی سے بھی وہ آنسوؤں کے قطرے ٹپکے، اور حضور علیہ السلام کا پیرہن لباس مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ اندازہ کریں لباس جب آنسوؤں سے بھیگ جائے انسان کتنا رویا ہوگا، انسان کتنا روئے گا کہ اس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ جائیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کے کپڑوں کو بھی کبھی آنسوؤں سے تر دیکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گال بھیگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ داڑھی کے چند بال بھیگتے ہیں، مگر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کتنا روئے ہوں گے کہ حضور کے کپڑے بھیگ گئے۔ یہ میں نہیں، حضرت معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں حضور کے میں نے کپڑے بھیگے ہوئے دیکھے، میں نے داڑھی بھیگی ہوئی دیکھی۔ اب اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں جس منظر کو یاد کر کے شافعی یوم النشور اتنا آنسو بہائیں، جس منظر کو یاد کر کے اللہ کے رسول اتنا روئیں، اب ذرا اس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ 12 قسم پر ہوں گے، یعنی 12 گروپ ان کے ہوں گے، 12 ٹولیاں ان کی ہوگی۔ 12 ٹولیوں کے اندر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، 12 گروپ کے اندر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سننا، وہ 12 کون لوگ ہیں اسی پر گفتگو ہے، اور پھر اپنے من میں ڈوب کر سوچنا کون سے گروپ میں میں اٹھوں گا، کون سے گروپ میں میں رہوں گا۔ آئیے میرے آقا جس منظر کو یاد کر کے رو رہے ہیں ذرا سوچو میں اور آپ کس گروپ میں ہوں گے۔ اس محفل میں غور کرنا، اس لیے کہ یہ اصلاح معاشرہ کی محفلیں صرف سروں کو جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف رسمی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سوچنے کے لیے ہے۔ یہاں سوچ لو، یہاں غور کر لو، یہاں آہیں بھر لو، یہاں آہو بکا کر لو، یہاں اپنے برے اعمال پہ پچھتا لو۔ وہاں کسی کو موقع نہیں ملے گا، وہاں کسی کو چانس نہیں ملے گا، نہ گڑ گڑانے کا، نہ رجوع کرنے کا، نہ توبہ کرنے کا۔ اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ 12 انداز سے 12 ٹکڑیوں میں 12 قبیلوں میں 12 گروپ میں الگ الگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو گروپ میری امت کا، آقا فرماتے ہیں میری امت کا جو گروپ سب سے پہلے نمبر پر اپنی قبر سے نکلے گا ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں وہ ہاتھ والے بھی تھے، دنیا میں وہ پیر والے بھی تھے، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا منادی ندا دے گا ان کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ بتائیے نا کہ جو اپنی قبروں سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے اٹھیں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا، آقا ان کا قصور کیا ہوگا، ان کی غلطی کیا ہوگی، ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ تو میرے سچے نبی نے فرمایا جو اپنی
कब्रों से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठेंगे, हाथ और पैर कटे हुए उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटा जा रहा होगा जहन्नम की तरफ। वो लोग होंगे जो दुनिया में अपने पड़ोसियों को सताते थे, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, अपने पड़ोसियों पे जुल्म करते थे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, हम में कितने लोग हैं जो पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करते हैं? अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह किसी को ताकत दे दे, अल्लाह किसी को दौलत दे दे, अल्लाह किसी को इज्जत दे दे, वो अपने पड़ोसियों के साथ सलूक क्या करता है, पड़ोसियों के साथ किस अंदाज से पेश आता है? मुसलमानों, आज पड़ोसियों पे जुल्म करना कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा है। पड़ोसियों को सताया जा रहा है, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। सुन लो, अपने दौलत के नशे में और ताकत के नशे में गरीब पड़ोसियों पे जुल्म करने वालों, कब्रों से क़यामत के दिन हाथ और पैर कटे हुए उठने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर जहन्नम के अंदर बगैर हाथ और पैर के नहीं जाना चाहते हो तो यहां आज तौबा करके अहद करो कि हम पड़ोसियों पे जुल्म नहीं करेंगे। अपने मजहब के अंदर सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात की तालीम नहीं है, बल्कि हमारा मजहब मुकम्मल दीन, मुकम्मल निज़ाम हयात है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक कैसे किया गया है। आज तो हाल ये है, लोग हर साल हज को और उम्रा को जाने को फैशन बना चुके हैं। अल्लाह अकबर, और जो अल्लाह के लिए जाते हैं अल्लाह उन पर रहम करे, कबूल करे, और जो फैशन बना चुके हैं अल्लाह उन्हें भी नियत दुरुस्त करने की तौफीक दे। लेकिन कैसे हज को जा रहे हैं? बहन का माल दबा के रख लिया, उसका हिस्सा नहीं दिया, और फिर हज उम्रा हर साल हो रहा है। भाइयों का हिस्सा गसब कर लिया और हर साल हज उम्रा हो रहा है। पड़ोसियों की जमीनें हड़प कर ली, हर साल हज उम्रा हो रहा है। इबादतें हो रही है, नमाजें हो रही है, तिलावतें हो रही है। सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नेकियां कितनी भी होगी लेकिन पड़ोसी को सताया, हाथ पैर काट के तुझे कब्र से उठाया जाएगा और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने क्या सलूक किया पड़ोसियों के साथ, उसकी एक झलक देख लो। उन्वान लंबा है इसलिए मैं हर बात पे तफसीरा नहीं करूंगा, लेकिन तवज्जो करना, एक बहुत बड़ा नाम है वलियों की दुनिया में, वलियों की कायनात में, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्का। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है जानते हैं? फुकहा इनको इमामुल फुकहा कहते हैं, मुहद्दिसीन इनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं, और फिर सूफिया इनको शेखुल मशाइख कहते हैं। याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इल्मे फिक जानते हैं, तसव्वुफ नहीं जानते। बहुत से तसव्वुफ जानने का दावा करते हैं, फिका नहीं जानते। जो फिका और तसव्वुफ की बात करते हैं, हदीस नहीं जानते। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ऐसी शख्सियत है, फिका भी जानते हैं, तसव्वुफ भी जानते हैं, इल्मे हदीस में भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत कहते हैं, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, नोमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। इमाम आज़म जिसको अपनी निजात का जरिया समझे वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हज मेरे और आपकी तरह हज की तरह नहीं। वो लोग जो लब्बैक के राज जानते हैं, वो लोग अल्लाह अकबर जो एहराम की हिकमतें जानते हैं, जो मुज़दलिफा, मिना और अरफात के अंदर खुदा का जलवा देखने के लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसी हस्तियां, हम तो सिर्फ मैदान देख कर आते हैं, वो मैदान वालों की जलवे की रानाइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं। हम तो काबा देखते हैं, वो हकीकत काबा में गुम होते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी हस्तियां अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए जा रहे हैं और हज को जाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में किसी जरिए से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कान पर बात आती है, पड़ोस में 3 दिन का फाका है, पड़ोसी 3 दिन के फाके से है। मुसलमानों आओ, खुद गर्ज न बनो। आजकल तो सोसाइटियां, कॉलोनियां और बस्तियों के अंदर लोग दरवाजे ऐसे बंद करके रहते हैं, न हमारे घर की आवाज किसी के घर में जाना चाहिए, न किसी के घर की आवाज हमारे घर में आना चाहिए। ये आज की तरक्की याफ्ता दौर की खुदगर्जी तो हो सकती है, लेकिन ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम ये है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा हुआ, दर्द दिल के वास्ते पैदा
किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी न थी। अगर सिर्फ रुकू व सुजूद तेरी मुराद है इबादत से, तो रुकू सुजूद करने वाले फरिश्ते कम न थे। अल्लाह अकबर। खुदा ने हजरत इंसान इन फरिश्तों के बावजूद अगर तुझे पैदा किया है तो किसी का दुख दूर करने के लिए, किसी का दर्द दूर करने के लिए, किसी की मुसीबत में काम आने के लिए। और सुनो, सिर्फ नमाज की बात करने वालों, पूरी जिंदगी मेरी गुजर रही है नमाज की फजीलत बयान करने में, लेकिन तुम क्या समझो हर इबादत छुप कर की जाती है और उसकी फजीलत छुप कर करने में है। आखिर नमाज मस्जिद में 27 दर्जा जमात के साथ अफजल क्यों रखी गई? फलसफे जमात क्या है? इसलिए ये है कि जब सारे मुसलमान दिन में 5 वक्त एक मस्जिद में जमा होंगे तो किसी का चेहरा उतरा हुआ देखकर मुसलमानों को पता चलेगा इसके घर में फाका कशी तो नहीं है। किसी की आंख में आंसू देखकर पता चलेगा ये रो कर तो नहीं आया है घर से, यानी कि एक दूसरे का दुख पता चलेगा जमात में आने से, यानी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने से। अल्लाह अकबर। एक दूसरे की तकलीफ पता चलेगी, एक दूसरे की मुसीबत पता चलेगी, एक दूसरे की परेशानी पता चलेगी। हैरत है, जमात तो रही, जमात का मकसद फौत हो गया। नमाज़े बा जमात तो रही, लेकिन नमाज़े बा जमात का मकसद भुला दिया गया। और आप देखें तो सही, मोहल्ले में 5 वक्त तो पढ़ो और जुमा की नमाज बड़ी मस्जिद जो सारे शहर की बड़ी जामा मस्जिद हो वहां जाके पढ़ो। क्यों? क्योंकि पूरा शहर वहां जमा हो। आजकल तो हर मस्जिद जामा मस्जिद हो गई बस्तियां बढ़ने की वजह से, लेकिन जब बस्तियां कम थी तो हर मस्जिद में जुमा नहीं होता था। जुमा सिर्फ जामा मस्जिद एक मस्जिद में होता था, पूरा शहर जहां जमा होता था। तो 5 वक्त तो मोहल्ले वाले एक दूसरे का चेहरा देखें और जुमा के दिन पूरे गांव और शहर वाले एक दूसरे से मिले ताकि दुख पता चले, दर्द पता चले, तकलीफ पता चले। और फिर साल में एक मर्तबा ईद पर और एक बार बकरीद पर सब ईदगाह में मिले ताकि आसपास की बस्तियों वालों के भी जो है वो मसाइल पता चले। लेकिन सब भुला दिया, सब भुला। इबादत तो रही, फलसफे इबादत गया, हिकमत इबादत गई। इसीलिए इकबाल ने कहा था वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं और फिर कहते हैं रह गई रस्मी अज़ा, रूहे बिलाली न रही। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, रूह इबादत फौत हो रही है, हिकमत इबादत फौत हो रही है। बहरहाल तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चलता है कि पड़ोसी 3 दिन से भूखा है, भूखा और प्यास भूखा है, फाका कशी में मुब्तला है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता जिसमें पड़ोसी सिसक रहा हो, पड़ोसी भूख से तड़प रहा हो, पड़ोसी बिलक रहा हो। मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। तवज्जो करना ऐ मुसलमानों और खुलखुसूस जवानों, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता कि पड़ोसी भूख से तड़पता रहे और मैं हज के लिए जाऊं। आपने पूरी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दी और पड़ोसी को दी, फिर आप जो है वो सब्र करके रह गए। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हज को जाने वाले गए भी, जाके वापस आए भी। अब जो हाजी वापस आया मक्के से, आप उसको कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह हज मुबारक करे, तो वो भी सामने से कहता ऐ अब्दुल्ला अल्लाह तुमको भी हज मुबारक करे। अल्लाह अकबर। ये परेशान होते, या अल्लाह मैं हज को गया नहीं और सब मुझे मुबारक देते हैं कि अल्लाह तुझे भी हज मुबारक करे। इसी तकलीफ में थे, इसी परेशानी में थे, उलझन में थे कि सोए तो रात को ख्वाब में क्या देखा, कोई कहने वाला कह रहा है ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने अपनी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दिया। अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है। अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहे।
پڑوسی کی مدد کی برکت کیا میں، اگر اس سال حج کو جاتے تو 1 سال حج ہوتا، لیکن خود نہیں گئے، پڑوسی کی مدد کی، اور خیر سے وہ پڑوسی سید تھا، اہل بیت میں سے تھا۔ اس کو امام یوسف نبہانی نے بھی لکھا ہے۔ توجہ فرمائیں مسلمانوں، یہ ہے کسی کی مدد کی فضیلت۔ اب یہاں ایک بات رک کر کہتا ہوں، آج پورے ہندوستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسلمانوں کی بچیاں مذہب چھوڑ کر اوروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو آپ تقریر کریں کہ بچیاں نہ جائیں۔ میں نے کہا تقریروں سے انہیں روکا نہیں جا سکتا، تم اپنے نکمے پن سے پہلے توبہ کرو اور ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جملے اگر تلخ ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن درد بھری تحریریں بچیوں کو نہیں روک سکتی، درد بھری تقریریں بچیوں کو، جانے والی بچیوں کو اور نوجوانوں کو نہیں روک سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں 30 لاکھ چلی گئیں، 40 لاکھ چلی گئیں، 50 لاکھ چلی گئی، وہ جھوٹے، مکار، کذاب اور دجال ہے۔ کوئی 40-50 لاکھ نہیں گئی، یہ جھوٹ ہے، اور نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کی یہ ایک سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی، اتنی نہیں گئی۔ اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی کسی کی ماں میں اتنی پرہیزگاری اور حیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیوں میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔ ہاں، آج بھی قوم کی بیٹیوں میں اتنی حیا موجود ہے، تو پھر تم میڈیا کے بکنے پر کیوں بکتے ہو کہ اتنے لاکھ چلے گئی؟ ارے میڈیا کہہ دے چاند آیا تو میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، تو میڈیا کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو؟ کیسے مان لیتے ہو؟ آج بھی ہماری بیٹیوں میں حیا ہے، غیرت ہے، لیکن چند گئیں، اگر گئی ہیں یہ ہے چند گئیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ کیوں گئیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہمارے اندر سے مدد کا جذبہ گیا۔ ابھی میں ایک دوست نے کلپ بھیجا، دوپہر میں سن رہا تھا، تو وہ کلپ کسی سلجھے ہوئے انسان کی مجھے نظر آئی، تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا، ایک لڑکی کی بارے، توجہ کریں آپ، اس طرف کریں توجہ، ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ تو کچھ سنجیدہ علماء نے مشورہ کیا کہ ایک بار چل کے تحقیق تو کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا لوگوں کے کہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، اور صحیح ہوگی تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ اس پہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ بھیڑ اکٹھا کریں تو ہو گئی، آپ کا کام ہو گیا، لیکن اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے اور کسی کا درد دل سن کر آپ بھی دل میں درد پیدا کرنا چاہتے، تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ چند سنجیدہ لوگ وہاں تک پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی تو ایک لڑکی خوبصورت سی اپنے منہ کو چھپا کر اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے اس نے چلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ درد عورتیں زیادہ سمجھ سکیں مردوں سے زیادہ۔ اس نے منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جلی کٹی سنانی شروع کر دی، اور کہنے لگی اسی لیے آئے ہو میرے دروازے پر کہ تم بھی مجھے گالیاں دو؟ اتنی گالیاں سارے لوگ دے چکے دروازے پر آ کر کے، گندی گندی سنا چکے، غلیظ اور مغلظات سنا چکے، اب تم بھی آئے ہو گالیاں دینے کے لیے، تو دے لو، اپنے دل کے ارمان تم بھی نکال لو۔ وہ بہت کچھ کہہ چکی، لیکن چونکہ عالم کی پہچان، علم کس کے پاس کتنا ہے اس کی پہچان اس کے حلم سے ہوتی ہے۔ علم کی پہچان حلم سے، حلم کہتے ہیں صبر کو۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا صبر کا پہاڑ ہوگا۔ بہت صبر سے ان علماء نے بات کو سنی، جو بھی جانے والے یا جو اچھے صالحین جو لوگ تھے، انہوں نے بہت حلم سے، جب وہ کہہ چکی اور اپنے دل کو ہلکا کر چکی، تو پھر انہوں نے کہا جو آئے تھے گالیاں دینے کہ تم نے کسی اور کے ساتھ گھر بسایا،
اور گالیاں دے کر مغلظات بک کر وہ چلے گئے، ہم ان میں کے نہیں ہیں۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے کسی اور سے شادی کی ہے؟ جب اس کو ایسا لگا کہ یہ کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو اس نے اپنے گھر میں بلا کر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے مزید اپنی 2 بہنوں سے کہا کہ میری یہ بہن، اس کی عمر 30 سال کی ہے، اس کی عمر 28 سال کی ہے، اور ان کو بھی ابھی رشتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے، بھئی بیٹھنے دے، جو جہاں بیٹھا ہے ابھی تو اب کیا ہے، جگہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، بھی آپ اس طرح اٹھ بیٹھ کروائیں گے تو کیسے گفتگو؟ آپ چھوڑ دے، جو جہاں ہے اس کو بیٹھنے دے، انہیں وہی بیٹھنے دے، چھوڑ دیجئے، ابھی جگہ کم ہے تو کیا کر، جو جہاں ہے وہی رہیں، جو جب آیا ٹھیک ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے، بات آگے بڑھے۔ اب نہ اٹھائیں، کسی کو نہ اٹھائیں، رہنے دے جو جہاں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے بلند آواز، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، بہت اچھی محفل آپ نے سجائی۔